ویلکم بیک فوجی منموجی میں خوش آمدید. آج پھر میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا کہ آپ ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے رہیں گے. اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے فوجی کک. میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوجی جب کک لگاتے ہیں تو کیسی کک لگاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور میں ان تمام لوگوں کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت ساری آئس کریمیں بنا کے بھیجتے ہیں، بہت سارے اسمائلیاں بنا کے بھیجتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت ہی اچھے کامنٹس دیتے ہیں. مطلب اس سے آپ کی اگرچہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ آپ افواج پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور آپ کی ان محبتوں کا بہت شکریہ. وہ اس لیے کہ اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ کی محبتیں جو ہیں ان تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ جو افواج پاکستان کا حصہ ہیں. اور افواج پاکستان کے علاوہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی وردی والے ہیں اس ٹائم پہ ان سب کو ہم سب کی مدد کی بڑی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں سیریس بات کروں، آپ کو فوجی کک کے بارے میں بتاتا ہوں. تو اگین یہ ہماری جوانی کا قصہ ہے، اور جوانی کا قصہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں جی، جب ہم فائنلی ٹریننگ کر کے افسر بن گئے تو اس میں بڑے مزدار قصے ہوتے ہیں کہ جب آپ پہلے دن اپنی یونٹ جاتے ہیں تو مثال یہ ہوتی ہے کہ کئیوں کے پاس کار ہوتی ہے، کئیوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، کئی جو ہوتے ہیں وہ بیچارے بالکل پیدل ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کار ہوتی ہے نہ موٹر سائیکل ہوتی ہے. تو اگر آپ ینگ لیفٹینوں سے، کپتانوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی جب وہ پہلے دن فوجی اپنی یونٹ کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ابھی تو آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ نہیں بند ہوتی، لیکن کسی زمانے میں جو ہے مینول گاڑیاں ہوتی تھیں. تو مینول گاڑیوں میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب اگر آپ کلچ سے پاؤں ہٹا دیتے تھے تو پھر جو ہے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی بند ہو جاتی تھی. تو بہت سارے افسروں کو یہ بھی مسئلہ درپیش آتا تھا پہلے دن ان کی یونٹ میں جب وہ پہنچتے تھے افسر بن کے، کہ جیسے ہی ان کو یونٹ کے گیٹ کے اوپر وہ سلوٹ کرتے تھے اور یا روکتے تھے اور پھر سلوٹ کرتے تھے تو سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کلچ سے پاؤں اڑ جاتا تھا اور گاڑی جو ہے یا بیریئر سے ٹکرا جاتی تھی یا وہیں پہ بند ہو جاتی تھی. اور اسی طرح جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ابھی سلوٹ کے جواب، کیونکہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ افسر بنیں اور اس کے بعد آپ کو لوگ سلوٹ کریں، اور اسپیشلی جب آپ کے اپنے جوان جو ہیں آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو شروع کے دنوں میں اور اتنی سخت ٹریننگ کے بعد جب آپ افسر بنتے ہیں تو یہ سارا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو فوجی کک کا قصہ یہ ہے کہ ہم بھی نئے نئے اس زمانے میں افسر بنے تھے اور ہمارے پاس ایک ہونڈا 125 موٹر سائیکل تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ CD70 پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یا کسی اور موٹر سائیکل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا، میں خواہ مخواہ ہونڈا والوں کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ 125 اس زمانے میں ایک بڑا مشہور موٹر سائیکل تھا. تو ہمارے پاس 125 تھا. تو ویسے تو ہم یونٹ میں ہوتے تھے، لیکن ایک ایسی اسائنمنٹ آئی کہ جس میں ایک دور کمپنی تھی، اس میں مجھے بھیجا گیا اور وہاں پہ میں سب سے سینئر تھا. مطلب بینگ آفیسر میں خود مطلب ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کمانڈر ہی تھا، حالانکہ میں کپتان تھا اس زمانے میں. تو ظاہر ہے کہ میں یونٹ میں دیکھتا تھا کہ جی جب کمانڈر کی گاڑی لگتی ہے، کمانڈر کی گاڑی آتی ہے، وہ CO صاحب آ گئے، CO صاحب چلے گئے. تو اسی طریقے سے وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی پہلے گاڑی لگ گئی، پھر وہ آپ باہر نکلے، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، آپ بیٹھے، پھر اس کے بعد جناب وہ زوم کر کے چلے گئے. تو اب میرے پاس گاڑی تو تھی نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل تھی اپنی. تو میں نے بھی سوچا کہ یار میں بھی اب یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا کمانڈر ہوں، تو کیوں نہ جو ہے نا میں بھی اپنی موٹر سائیکل جو ہے وہی لگوا دیتے ہیں، گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوا. تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے سردار صاحب کو بلایا، میں نے کہا سردار صاحب میری موٹر سائیکل لگوا دیں. ٹھیک ہے. تو موٹر سائیکل لگوانے کا مطلب یہ تھا کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ دفتر کے باہر کھڑی کی جائے پارکنگ سے نکال کے، اور اس کے بعد میں اس پہ بیٹھوں گا اور ہیلمٹ پہن کے میں جاؤں گا. تو وہ جناب انہوں نے موٹر سائیکل لگا دی. تو اتنے میں مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی وہ کک مار رہا ہے لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی، وہ غرن وہ لگا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی جو ہے وہ چلتا ہوا اندر آیا، اس نے سلوٹ کیا. میں نے کہا جی. تو اس نے کہا سر وہ آپ کی موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی. اور میں نے نا خونخوار افسر کی طرح غراتے ہوئے کہا، میں نے کہا واٹ، کیا مطلب سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ مجھے یہ نو والے کام چاہیے ہی نہیں، جاؤ اس کو سٹارٹ کرو، اور کبھی زندگی میں مجھے آ کے یہ نہ بتانا کہ یہ نہیں ہو رہا. وہ چلا گیا. میرا خیال ہے ڈائلاگ ذرا زیادہ بھاری ہو گیا، اور جناب پھر مجھے ککوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. اور میں اپنی جگہ پہ میرا دل بھی بیٹھ رہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ موٹر سائیکل خراب نہ کر دے، لیکن ساتھ میں نے اپنا روب بھی قائم کرنا تھا. وہ جناب 2-3 ککوں کی غرن غرن آوازیں آئیں، اور اس کے بعد غرن کر کے آواز آئی اور موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی. تو میں نے نا ذرا، اب تو میں نے ذرا مونچھیں رکھی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، اس زمانے میں میں نے صرف مونچھیں رکھی ہوئی، تو میں نے ذرا مونچھوں کا تاشا دیا. میں نے کہا جب تک صحیح آرڈر نہ ہوتا نا کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو اتنے میں وہ جوان آیا اور جناب اس کی سانس پھولی ہوئی اور تھوڑا تھوڑا اس کو پسینہ آیا. اس نے سلوٹ کیا. اس نے کہا سر. میں نے کہا جی. میں نے کہا ہو گیا اسٹارٹ؟ اس نے سر اسٹارٹ تو ہو گیا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ اس نے سر ایک کام غلط بھی ہو گیا. میں نے کہا کی؟ تو اس نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے اندر نا اس کے ہاتھ میں کک تھی. تو اس نے کہا سر ایک کک ٹوٹ گئی ہے. مجھے تو سارا پروٹوکول بھول گیا. میں نے کہا جہنم میں کیا. میں نے کہا یہ میرا موٹر سائیکل کک ہے. اس نے کہا میں اٹھا, میں نے فٹافٹ کک کو پکڑا. میں نے کہا ظالم کے بچے تو نے کک کیسے توڑ دیا؟ کہتا ہے سر تجھے آپ پہ کیا سیکھا اسٹارٹ تک. میں نے کہا صوبدار صاحب بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا سر ایک چھوٹا جب. میں نے کہا صاحب یہ بعد میں نپٹیں گے کہ چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے. اب میں فٹافٹ جاؤں جا کے کہیں سے یہ کک اسٹارٹ کرواؤں, ٹھیک ہے, کک ٹھیک کرواؤں. تو اینی ویز میں نے ان کو چھوڑا. میں نے کہا یار یہ بڑی غلطی اتنا پروٹوکول نہیں لینا چاہیے تھا, ہیلمٹ شیلمٹ پہنا. تو ان زمانے میں نا ہم پنڈی میں ہوا کرتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صدر میں وہ دکان تھی جس سے میں نے وہ موٹر سائیکل لیا تھا. اس کا نام تھا کیسر آٹوز, ٹھیک ہے. تو میں جناب سیدھا موٹر سائیکل باقی چیزیں چھوڑ کے, اور میں نے وہ کک ہاتھ میں اپنے پاس رکھی ہوئی, اور جناب میں سیدھا پہنچ گیا کیسر آٹوز. ادھر میں جناب ہامتا کامتا اندر داخل ہوا, ہیلمٹ شیلمٹ اتارا, وردی کے اندر میں ملبوس. تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے جو کیسر آٹوز کے مالک تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی السلام علیکم. میں نے کہا, انہوں نے کہا جی کیسے ہیں کپتان صاحب؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو انہوں نے کہا بائک کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہا بائک بڑی سی چل رہی ہے لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا خیریت؟ اور میں نے انہوں نے نئی وہ بائک لی تھی, اسی لیے میں اس کو پروٹوکول میں لگوانا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ کک دیکھیں, یہ 125 کی کک ہی ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جی بس وہ لمبا قصہ ہے, لیکن چکر یہ ہے کہ میں نے کسی سپاہی کو دی اسے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے سر یہ بتائیے ٹوٹی کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ بہرحال لمبی میں نے اس کو ساری کہانی شانی سنائی. وہ ان کا میکینک بھی آ گیا, ایک اور استاد جی بھی آ گئے. انہوں نے آگے کک لگا کے دیکھی, یہ وہ فلانے پان. اس کے بعد انہوں نے میرے لیے کہا کہ جی آپ بیٹھیں, کوئی پریشان بالکل نہ ہو, آپ کا مسئلہ ہم سالو کریں گے. تو انہوں نے پھر تھوڑا سا مجھے ریلیکس کیا اور کوئی پانی شانی منگوایا, ساتھ جو ہے نا چائے شاید. تو وہ جو کیسر آٹوز والے ہیں انہوں نے مجھے کہا کپتان صاحب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, 20-30 سال ہو گئے ہیں میں یہ ہونڈا کا کام کر رہا ہوں, اج تک کسے سانو یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ اسی کک توڑ کے لائے. تو انہوں نے کہا یہ پہلی کمپلینٹ ہے میری زندگی کی کہ کوئی کک توڑ کے لے آئے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی, انہوں نے وہیں سے نا اپنے سپیئرز میں سے نکال کے میری وہ کک فکس کی. اور کیسر آٹوز مجھے معلوم نہیں ہے کہ ابھی وہ دکان وہاں پہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نا وہ کک وہاں پہ اپنی دیوار کے اوپر بعد میں لگوا لی. انہوں نے کہا کہ جی اے میرے کو نا جس طرح تھوڑا فوجی سووینئر ہوتا ہے نا, تو میں اتنے لگوایا ہوا ہے کہ بھائی یہ فوجی جڑے نا ایک کک بھی توڑ لیتے. تو بہرحال یہ ایک بڑا مزاحیہ قصہ تھا, مجھے بڑے عرصہ یاد تھا. بعد میں جو ہے نا پھر وہ میں موٹر سائیکل نہیں لگواتا تھا, میں کوشش کرتا تھا کہ بغیر پروٹوکول کی میں چلا جاؤں. لیکن آہستہ آہستہ پھر صوبدار صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں سر کوئی گل نہیں, کدی کدی ہو جاتا ہے تو تسی پریشان نہ ہو. تو بہرحال یہ ہماری فوجی زندگی میں جس طرح میں آپ کہہ رہا تھا کہ سادہ اور پروکار, اس طرح کے چھوٹے موٹے قصے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, اور یہی فوجی اور وردی والوں کو جو ہے اپنی زندگی میں رواں دواں رکھتے ہیں. تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں, آپ کی محبتیں جو ہیں وہ بڑا حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, وردی والوں سے, میرا خیال میں جب آپ کامنٹ کیا کریں تو تمام وردی والوں کو جو ہے آپ اپنا جو بھی کمپلیمنٹ ہے, جو بھی آپ اپنی اچھی بات ان کو کہنا چاہتے ہیں وہ کہا کریں, تاکہ وہ سب کے سب پڑھ کے خوش ہوا کریں. یہ پروگرام سب وردی والوں کا ہے. اگرچہ فوجی من موجی میں زیادہ سیریس باتیں نہیں کرتا, میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بالکل معمولی سے اس کو ٹچ کروں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بات تھوڑی بہت لمبی ہو ہی جاتی ہے. تو آج جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جی مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, جہاں پہ ایک طرف اسرائیلی جارحیت سے آلریڈی فلسطین میں اتنا نقصان, اتنے بچے, مطلب ایک قتل و غارت ہے کہ جس کا بازار گرم ہے, اور انسانی ضمیر جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس طریقے سے اتنا ظلم ہو سکتا ہے. ہماری ہمدردیاں جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, لیکن اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اس میں لیبنان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور پھر ابھی یہ جو سب سے ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایران اور اسرائیل کے مابین جو ہے, جس طرح ایران نے میزائلوں سے حملہ کیا, اور اس سے پہلے اسرائیل نے جس طرح اس جنگ کو بڑھانے کے لیے جو بھی ساری کارروائیاں کی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ ابھی کدھر جا رہی ہے. اور اس سب کے بیچ میں یہ سوچیں کہ یہ عالمی حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں یہ سوچیں کہ آپ کا اپنی افواج کے ساتھ
اور آپ کی افواج کا آپ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، افواج پاکستان ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، تمام افواج، تمام وردی والے، ان سب کے دم سے جو ہے یہ ملک قائم و دائم ہے۔ ہمارے پولیس والے بھی بڑے بہادر ہیں، فضائیہ، بحریہ، فرنٹیئر کنسٹیبلری، فرنٹیئر کیا کہتے ہیں کور، اس کے بعد ایلیٹ فورس، کمانڈوز، افواج پاکستان، یہ سب کے سب جو ہیں ماشاءاللہ ان کی طاقت کی وجہ سے اور ان کی ہم آہنگی کی وجہ سے اور ان کی قابلیت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ایک مضبوط فوج رکھنے والا ملک ہے۔ تو ان حالات میں کہ جب عالمی جنگیں، تیسری عالمی جنگ کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، تو ایسے میں آپ پلیز منفی پروپیگنڈا کو رد کریں، اپنی افواج کا خیال کریں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے آپ جو ہائی لیول بحث کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن جو بھی آپ کو، اور اس میں ڈائلیما جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جب آپ ایک دفعہ کوئی نیگیٹو ویڈیو دیکھیں گے تو سوشل میڈیا اتنی ترتیب سے اس سے ملتی جلتی ویڈیو آپ کو دکھائے گا کہ آپ یقین کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو یوں لگے گا کہ سارا پاکستان ہی اس طریقے سے ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، بہت سارے لوگ اس میں رہتے ہیں، بہت ساری قومیتیں اس میں رہتی ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سب اپنے وطن سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے افواج سے، تمام لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری افواج اتنی بہادر ہیں اور پاکستان سے محبت کرتی ہیں۔ جتنے بھی الزامات آپ لگا لیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہو، اپنی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہو۔ تو یہ لمبی بحثیں ہو جائیں گی، اگین میں نے کہا تھا کہ میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا، تو میرا خیال میں اسی پہ ختم کرتے ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سینیریو میں کہ جہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس قدر شدید جو ہیں وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس سینیریو میں اسپیشلی آپ کو چاہیے کہ افواج پاکستان اور اپنے تمام وردی والوں کی حوصلہ افزائی آپ باقاعدگی سے کیا کریں۔ تو اپنے کامنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کریں، ہمارے ساتھ نہیں لیکن اپنی افواج کے ساتھ، اپنے وردی والوں کے ساتھ۔ یہ سب ہیں تو پاکستان ہے، اور آپ ہیں تو یہ سب ہیں، تو اس لیے کوئی بھی کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور باہمی بھائی چارے کا پیغام ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اس پہ پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ فوجی من موجی کی تمام قسطیں آپ کے سامنے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک اچھا مزاحیہ قصہ آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سیریس بات یا ایک چھوٹا سا اچھا میسج جو ہے وہ آپ کو دوں۔ تو اگلی قسطوں میں پہلے سے زیادہ مزیدار قصے آپ کو سناؤں گا، وہ اس لیے کہ اب ہم باتیں کرنا شروع کریں گے پروٹوکول ڈیوٹیوں کی، تو وہاں پہ، اور ویسے بھی جرنیلوں کے قصوں کے اوپر نا آپ بڑے ویوز دیتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جرنیلوں کو ٹچ کیا جائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔